قوم جبارین کا قصہ۔ ناظرین، طوفان نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک اس انسان کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس کے نام و نشان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ جس کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور اللہ تعالی کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گیا، دنیا کے اس عذاب کے اندر ان چند لوگوں کے علاوہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے، اس روئے زمین پر کوئی چیز بھی باقی نہ بچی۔ اس وقت اس روئے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی، اور اس پانی پر صرف ایک کشتی تیر رہی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ اس کشتی کے اوپر وہ لوگ سوار تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ ناظرین، اسی طرح طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نسل انسانی کی ابتدا ان چند افراد سے کی جو کشتی پر سوار تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی چوتھی نسل سے ایک شخص کو پیدا کیا جس کا نام عاد تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس کی نسل سے اللہ تبارک و تعالی نے قوم جبارین کو پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ فجر کی آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان کے جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ طوفان نوح کے بعد پوری دنیا پر حکومت اور راج کرنے والی قوم جبارین کون تھی، اس قوم کے افراد کتنے طاقتور تھے اور ان کے قد کتنے لمبے تھے، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا تھا، اور وہ قوم کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی سب سے لمبی اور طاقتور قوم بنایا تھا، اور جن جیسے لوگ اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اس دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیے۔ اس قوم جبارین نے ایسی کون سی اللہ کی نافرمانی کی اور ایسے کون سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس نافرمان قوم کی پکڑ فرمائی اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کی نسل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ناظرین، اس ایمان افروز اور عبرت ناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے، اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کی ابتدا ایک بار پھر سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک عربی شخص پیدا ہوا جو کہ دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ شخص دوسرے انسانوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور اور لمبا تھا۔ اسی شخص کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو پیدا کیا جو دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور، دنیا کی سب سے پہلی طاقتور اور دنیا کی سب سے پہلی دراز قد قوم تھی۔ ناظرین، ذرا سوچئے یہ قوم کس قدر طاقتور اور دراز تھی کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی۔ یہ قوم ارم نامی بستی کے اندر آباد تھی، اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فن سے نوازا تھا کہ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کے ان کے اندر خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے، اور انہی محلات کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ارم ذات العماد اور بلند ستونوں والے۔ ناظرین، اس دور کے اندر ارم ایک ایسا خوبصورت شہر تھا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبصورتی اور ہر طرح کی نعمت رکھی تھی۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور طرح طرح کے بے شمار پھل اور اناج موجود تھے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو بے پناہ طاقت کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ کسی دور کے اندر جو علاقہ دنیا کا حسین ترین علاقہ ہوا کرتا تھا
اور جس علاقے کے اندر دنیا کی سب سے طاقتور قوم آباد تھی، وہ علاقہ آج ایسا صحرا بن چکا ہے کہ جس میں ہر طرف ریت ہی ریت موجود ہے، اور یہ ایسا خوفناک صحرا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی طاقتور شخص اس صحرا میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، قوم جبارین کے قد 40 ہاتھ لمبے تھے اور ان کی اوسط عمر 1000 سال کی تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اس قوم کو کبھی کوئی بیماری نہ لگتی اور نہ ہی ان کے سر میں درد ہوتا اور نہ ہی یہ کبھی بوڑھے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کی نظر بھی کمزور نہ ہوتی تھی۔ یہ لوگ 1000 سال کی عمر جوانی اور تندرستی میں گزارتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی عورتیں ایک ہی مرتبہ میں حاملہ ہو جاتی، اور یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس قوم کی نسل بہت زیادہ بڑھی، اور اسی وجہ سے اس قوم نے پوری دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا اور دنیا کی سپر پاور قوم بن گئی۔ یہ قوم اگر کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے اس علاقے کے اندر داخل ہوتی تو وہ لوگ ان کی دہشت کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے، اور اس طرح یہ قوم اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیتی۔ پیارے دوستو، قوم جبارین 13 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی، اور طوفان نوح کے بعد قوم جبارین اور قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کی بنیاد رکھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس طرح یہ قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہونے کے بعد طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو محبوس فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے ان کو احقاف کے اندر ڈال دیا۔ ناظرین، یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی سرزمین پر قوم عاد رہتے تھے، اور وہاں پر نعمتوں کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے، اور ان کے ظالم اور وڈیرے لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو محبوس کیا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے متعلق بات کریں، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتاب یا تورات قوم عاد کے متعلق روشنی نہیں ڈالتے، اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ صرف قرآن مجید سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ قوم عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں قوم عاد کو من بعد نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سامیہ کی ترقی عاد سے ہی شروع ہوئی تھی۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حجر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان ہے اور شمال میں ربع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حجر موت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا، اور اپنے پیشتر و قوم نوح علیہ السلام کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح علیہ السلام کی طرح ود، سوا، یاغوث، یعقوب اور نصر ہی تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر منقول ہے، اس میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود تھا اور ایک کا نام حتار تھا۔ قوم عاد اپنی مملکت کی خوبصورتی اور جسمانی قوت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر
हर किस्म के शैतानी आमाल बेखौफ व ख़तर करने लगे। तब अल्लाह ताला ने इन्हीं में एक पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद की सबसे मुअज़्ज़ज़ शाख खुलूद के एक फ़र्द थे। सुर्ख़ सफ़ेद रंग और वजी थे, इनकी दाढ़ी बड़ी थी। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ दावत दी और लोगों पर जुल्म और जबर करने से मना फरमाया। मगर आद ने एक न मानी और उनको सख्ती के साथ झुठलाया और गरूर और तकब्बुर के साथ कहने लगे, आज दुनिया में हमसे ज़्यादा शान व शौकत और जिबरूत का मालिक कौन है। मगर हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल इस्लाम की तबलीग में लगे रहे। वो अपनी कौम को अज़ाब इलाही से डराते और गरूर व सरकशी के नताइज बताकर कौम नूह के वाक़यात याद दिलाते और कभी इरशाद फरमाते, ऐ कौम, अपनी जिस्मानी ताकत और हुकूमत के जिबरूत पर घमंड न कर, बल्कि खुदा का शुक्र अदा कर कि उसने तुझको ये दौलत बख्शी। कौम नूह की तबाही के बाद तुझको ज़मीन का मालिक बनाया, खुश ऐशी फारगुल बाली और खुशहाली अता की, लिहाजा उनकी नेमतों को ना भूल और खुद साख्ता बुतों की परस्तिश से बाज आ जा, जो न नफ़ा पहुँचा सकते हैं न दुख दे सकते हैं। मौत व ज़ीद, नफ़ा व ज़रर सब एक अल्लाह ही के हाथ में है। ऐ अफराद कौम, माना कि तुम अरसा दराज तक सरकशी और उसकी नाफरमानी में मुब्तला रहे, मगर आज भी अगर तौबा कर लो और बाज आ जाओ तो उसकी रहमत वसी है और दरवाज़ा तौबा बंद नहीं हुआ। उससे माग़फ़िरत चाहो वो बख्श देगा, उसकी तरफ रुजू हो जाओ वो माफ़ कर देगा। तक़वा और तहारत की ज़िंदगी इख्तियार कर लो, वो तुमको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करेगा, बेश अज़ बेश इज़्ज़त देगा और मालो इज़्ज़त में सरफराजी बख्शेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग और पैगाम हक़ के साथ साथ बार बार ये भी दोहराते कि मैं तुमसे किसी अजर व एवज़ का ख़्वाह नहीं, मेरा अजर तो खुदा ही के पास है और ये नबी की ज़िंदगी का इम्तियाज़ है। उनको कोई ये तोहमत नहीं लगा सकता कि वो माल की तलब में ऐसा करते हैं या इज़्ज़त व जाह और रियासत के तालिब हैं। वो ना कौम से अपनी रियासत व इज़्ज़त के तालिब होते हैं और ना ही मालो मनाल के। उनके सामने तो सिर्फ़ एक नुक्ता होता है और वो अदाए फ़र्ज़ और अपने माल के हकीकी के अहकाम की पैगंबरी है। नाज़रीन, कौम आद में ईमानदार तो चंद ही लोग थे, बाकी तमाम सरकश और मुतमर्द इंसानों का गिरोह था। उनको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये नसीहतें सख्त शाह गुज़रती थीं और वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके ख़यालात, उनके अक़ायद व अमाल, गर्ज़ उनके किसी इरादे में भी कोई शख्स हायल होता। इसलिए उन्होंने ये रविश इख्तियार की कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उनको बेवकूफ़ गर्दाना और उनकी मासूमाना हक़ानियतों और सदाकतों की तमाम यकीनी दलाइल को झुटलाना शुरू कर दिया और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ हूद, तू हमारे पास एक दलील भी नहीं लाया और तेरे कहने से हम अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं और ना हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं। हम इस ढोंग में आने वाले नहीं कि तुझको खुदा का रसूल मान लें और अपने खुदाओं की इबादत छोड़कर ये यकीन कर लें कि वो खुदाए अकबर के सामने हमारे सिफारशी नहीं होंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, न मैं बेवकूफ़ हूँ न पागल, बिलाशुबा खुदा का रसूल और पैगंबर हूँ। अल्लाह ताला अपने बंदों की हिदायत के लिए बेवकूफ़ को मुंतखब नहीं किया करता कि उसका नुकसान उसके नफ़े से बढ़ जाए और हिदायत की जगह गुमराही आ जाए। वो इस अजीम शान खिदमत के लिए अपने बंदों में से ही ऐसे शख्स को चुनता है जो हर तरह इसका अहल हो और खिदमत हक को बखूबी अंजाम दे सके। और अल्लाह खूब जानने वाला है कि अपने मनसब रसालत को किस जगह पर रखे। मगर कौम की सरकशी और मुखालफत बढ़ती ही रही और उन पर आफताब से ज़्यादा रोशन दलाइल का मुत्तलिक असर न हुआ और वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तकज़ीब और तज़लील के ज़्यादा दर पे हो गए और नाउज़ुबिल्लाह उन्हें मजनू और खबती कहकर और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ऐ हूद,
جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رہنے کے لیے تلقین کرنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے، اور اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں؟ ان کو اپنی اس گستاخانہ جرت و تہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی شخص حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر کے ساتھ سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے: میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان معبودان باطل کو چیلنج کرتا ہوں، اگر ان میں ایسی قوت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کریں۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عقل و خرد ہوں، فراست کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل ہوں۔ میں تو صرف اپنے اس خدا پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر وثوق رکھتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں، اور جو حیات و ممات کا مالک ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت و سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہ رویہ یہی رہا اور حق سے روگردانی کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی مفروضہ خدمت کے لیے ہر وقت چست کمر اور باہمت ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو ہلاک کر دے گا اور وہ ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر شے پر قادر اور مسلط اور ہر شے کا حافظ و نگہباں ہیں، اور تمام کائنات اس کی قدرت میں مسخر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا: اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لو۔ قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور خدا کے سامنے سر نیاز جھکا دو، ورنہ قضاء و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور اور گھمنڈ خاک میں مل جائے گا، اور اس وقت ندامت سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ بھی باور کروایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں، دوست ہوں، تم سے مال و دولت اور ریاست کا طالب نہیں ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ کے پیغام کے بارے میں خائن نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے، اور جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حسن حال و مال کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قدیم سے خدا کی سنت جاریہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چن لیتا اور اپنا رسول بنا کر اس سے خطاب کرتا ہے، اور اپنی مرضیات اور نامرضیات سے اس کی معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے ہی شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کی اخلاق و عادات کا واقف اور دانا ہو، ان کے خصوصی امتیازات سے آشنا ہو اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو کہ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی ان کا صحیح ہادی بن سکتا ہے۔ قوم عاد نے جب یہ سنا تو عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ ایک خدا کی پرستش کے کیا معنی ہے۔ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی ریت اصنام پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غض و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین اور تقہیر تھی، جن کو وہ خدائے اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے۔
اور اسی کے لیے ان تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی، ہم ایسے ناسخ سے باز آئے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ پاک ہو، جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں ہے۔ پس لا تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ نصائح کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو بھی کچھ دور نہیں، بلا شبہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب و غضب آن پہنچا۔ ناظرین، مختصراً قوم ہود کی انتہائی شرارت و بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض کی پاداش عمل اور قانون جزا کا وقت آن پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے بار بار دعوت حق کے باوجود یہ قوم بت پرستی، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں سے باز نہ آئی، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین، اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنے عذاب کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس روئے زمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس روئے زمین کے سارے چشموں کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو کل تک سرسبز و شاداب تھا اور جس علاقے میں ہر طرف خوبصورت باغات تھے، وہ خشک ہونے لگا، اور اس قدر خشک ہو گیا کہ اس قوم کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، اور ان کے مویشی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے، اور اس قوم کے لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا پہلا عذاب نازل فرمایا اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی، اور اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سالوں تک جاری رہا۔ جب اس قوم کی حالت اس قحط سالی کی وجہ سے غیر ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پھر سے تمہاری رونقوں کو آباد کر دے گا اور تمہیں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹی رہی۔ اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کر آئے ہو اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم مجنون ہو اور ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو دعوت حق دیتے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے، لیکن یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی اور ان کا مذاق اڑاتی اور معاذ اللہ ان کو پاگل اور مجنون کہتی۔ جب یہ قوم اللہ کے اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے دانشور لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیریں نکالنے لگے۔ یہ لوگ فوراً مکہ معظمہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ دعا کے اندر مصروف ہی تھے کہ یکایک دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کے اوپر آ گیا اور ان بادلوں کو یہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔
चुनाचा इसके बाद इन लोगों ने खुशी खुशी अपने इलाके की तरफ जाने की तैयारी की। जैसे जैसे ये लोग अपने इलाके की तरफ बढ़ते जाते, वैसे वैसे बादल भी इनके पीछे इनके इलाके की तरफ बढ़ते जाते। इस तरह जब ये लश्कर अपने इलाके के करीब हुआ और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन काले बादलों को देखा, तो आप फौरन समझ गए कि ये बादल बारिश लेकर नहीं बल्कि अल्लाह का दर्दनाक अजाब लेकर आ रहे हैं। चुनांचे जिन बादलों को देखकर ये खुश हो रहे थे और बारिश समझ रहे थे, दर हकीकत वो अल्लाह का दर्दनाक अजाब था जो इन पर नाजिल होने वाला था। चुनांचे जब हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अजाब को देख लिया तो हूद अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फिर अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि अब भी वक्त है, तुम लोग अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आओ और अपने गुनाहों से तौबा कर लो, वरना अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब तुम्हारा मुंतजिर है और अनकरीब तुम लोग हलाक कर दिए जाओगे। लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के वाज़ो नसीहत का इस बदबख्त कौम पर कोई असर ना हुआ और वो इसी तरह हूद अलैहिस्सलाम को छुटलाते रहे और अपने कुफ्र व शिर्क पर डटे रहे। चुनांचा हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनने के बाद ये कौम अपनी सरकशी से बाज न आई और इसी तरह हूद अलैहिस्सलाम को छुटलाती रही। आखिरी बार समझाने के बावजूद भी जब ये कौम राह हक पर न आई तो अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को इस इलाके से हिजरत करने का हुक्म दिया। चुनांचा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मोमिनों को लेकर इस इलाके से हिजरत कर गए। जैसे ही हूद अलैहिस्सलाम ने मोमिनीन के साथ इस इलाके से बाहर कदम रखा तो वो बादल मजीद स्याह होते गए और देखते ही देखते दर्दनाक अजाब शुरू हो गया। इस बादलों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई इस कदर दर्दनाक हवा थी कि जिसने इस कौम के लोगों को चींटियों की तरह उठाकर फेंकना शुरू कर दिया और कौम जब्बारीन के लोग जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी और इस कौम के लोग तिनकों की तरह हवा में उड़ रहे थे, तनोमंद और कभी हैकल इंसान जो अपनी जिस्मानी कुव्वतों के घमंड में सरकश थे, इस तरह बेहिस्सो बेहरकत नजर आ रहे थे जिस तरह आंधी से तनावर दरख्त बेजान होकर गिर जाता है। और इसी तरह इस दर्दनाक के अंदर कौम जब्बारीन के बदबख्त लोग मरना शुरू हो गए। अल्लाह ताला का ये दर्दनाक अजाब 7 रातों और 7 दिन तक मुसलसल जारी रहा और इस अजाब ने कौम जब्बारीन की बड़ी बड़ी इमारतों और महल्लात को तबाह व बर्बाद कर दिया और इस कौम के तमाम तर नाफरमान लोग इस अजाब के अंदर हलाक हो गए और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम के शहर इरम को अल्लाह ताला ने नीस्तो नाबूद कर दिया और एक सहरा के अंदर तब्दील कर दिया जो आज भी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना हुआ है। नाजरीन, इनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बने और दुनिया व आखिरत की लानत और अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया गया कि वो इसके मुस्तहिक थे। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस पैरोकार इस्लाम खुदा की रहमत और नेमत में अजाब इलाही से महफूज रहे और सरकश कौम की सरकशी और बगावत से मामून हो गए। ख़वातीनो हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी सभी दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।